ایک زمانے کی بات ہے، پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے بیچ ایک غریب لکڑہارا خرم رہتا تھا۔ دن رات محنت کر کے لکڑیاں کاٹتا اور گاؤں میں بیچتا تاکہ گھر کا چولہا جل سکے، مگر اس کی زندگی تنہائی اور غربت سے بھری تھی۔ وہ جنگل کے سب سے پرانے حصے میں گیا، جہاں کے بارے میں گاؤں والے کہتے تھے کہ وہاں کسی اور ہی دنیا کا راج ہے۔ وہاں ایک چشمے کے کنارے اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کے جسم سے ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلگوں اور بال سیاہ رات جیسے تھے۔ خرم حیران ہو گیا، وہ عام انسان نہیں بلکہ ایک پری تھی۔ پری نے مسکرا کر کہا، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ خرم کو پہلی بار لگا کہ اس کی زندگی میں خوشبو اور روشنی اتر آئی ہے۔ پری بھی اس کی سچائی اور سادہ دل سے متاثر ہوئی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک رات پری نے خرم سے کہا، میری دنیا اور تمہاری دنیا ایک نہیں۔ اگر ہماری محبت کا کسی کو پتہ چل گیا تو بڑی آفت آ سکتی ہے۔ جنگل کے دوسرے جنات اور دیو ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے۔ اسی دوران ایک خونخوار دیو کو ان کی محبت کی خبر ہو گئی۔ وہ جنگل کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ اس نے دھمکی دی، اگر تم نے پری سے شادی کرنے کی کوشش کی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ خرم پہلی بار زندگی میں اتنا خوف زدہ ہوا، لیکن محبت نے اسے ہمت دی۔ دیو نے دھاڑ کر کہا، او لکڑہارے، تو میری پری کے قریب کیسے آیا؟ میں تم کو مار ڈالوں گا۔ پری نے چیختے ہوئے کہا، نہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دیو نے کہا، اگر یہ لکڑہارا واقعی تم سے محبت کرتا ہے تو اسے 3 آزمائشیں پوری کرنی ہوں گی۔ اگر ناکام ہوا تو اس کی جان لے لوں گا۔ پری نے خرم کو منع کیا، مگر اس نے کہا، میں اپنی محبت کو بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کروں گا۔ پہلی آزمائش میں خرم کو جنگل کی غار میں بھیجا گیا۔ غار سے بدبودار سانس باہر آ رہی تھی۔ اندر سے کسی زخمی جانور کی کراہنے کی آواز گونج رہی تھی۔ دیو نے بولا، اس غار میں ایک نیلم ہے، وہ لا کر دو، لیکن یاد رکھنا اس غار میں زہریلے سانپ، چمگادڑیں اور اندھیری مخلوقات ہیں۔ خرم نے اللہ کا نام لیا اور اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، سینکڑوں چمگادڑیں شور مچاتے ہوئے اس کے سر پر سے گزرے۔ آگے بڑھتے ہی اس کے قدموں کے نیچے کچھ حرکت ہوئی۔ زمین سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ سانپوں کے پھن کھڑے اور زبانیں باہر اور آنکھیں لال تھیں۔ ایک بڑا کالا ناگ اس کے سر پر لپکا۔ خرم نے اپنی کلہاڑی گھما کر اسے مار گرایا اور دھیرے دھیرے دیوار کا سہارا لیتا آگے بڑھا۔ اندھیرے میں اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل دہل گیا، کیا واقعی کوئی بچہ ہے یا میرا وہم ہے؟ خرم نے جب روشنی کی طرف دیکھا تو وہاں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس کے سینے میں چمکتا ہوا نیلم جڑا ہوا تھا۔ خرم نے کلہاڑی کے وار سے ہڈیوں کے ڈھانچے کو توڑ کر نیلم نکال لیا اور کانپتے قدموں کے ساتھ غار سے باہر نکلا، اور پہلی آزمائش پوری ہو گئی۔ دوسری آزمائش میں دیو نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور زمین پھٹ گئی۔ سامنے ایک خوفناک دریا بہنے لگا، لیکن اس دریا میں پانی نہیں، خون تھا۔ اس کے اندر بے شمار لاشیں تیر رہی تھی، کچھ رو رہی تھی، کچھ ہاتھ بڑھا کر مدد مانگ رہی تھی۔ دیو بولا، اس دریا کو پار کر کے چراغ تقدیر لے آؤ، لیکن اگر تم ناکام ہوئے تو یہ روحیں تم کو واپس اپنی طرف کھینچ لیں گی۔ خرم نے کچھ لکڑیاں باندھ کر چھوٹا بیڑا بنایا اور دریا میں اتر گیا۔ اچانک دریا سے ہاتھ نکل کر اس کے پاؤں پکڑنے لگا۔ خرم نے کلہاڑی کے وار سے ہاتھ کاٹ لیا اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے لگا۔ اچانک دریا کے بیچ کالی عورت اوپر کھڑی ہو گئی اور بولی، چراغ چاہیے تو اپنی یادیں مجھے دے دو۔ خرم آنکھیں بند کر کے آگے بڑھتا گیا اور کنارے پہنچ گیا اور سامنے سنگ مرمر کی میز پر چراغ اٹھا لیا اور دوسری خواہش پوری کر دی۔ اب دیو غصے سے بولا، واہ لکڑہارے، تم نے 2 مشکل امتحان جیت لیے، لیکن آخری آزمائش سے کوئی نہیں بچا۔ اب تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی پڑے گی، یہ تیسری خواہش ہے۔ خرم حیران ہوا، میرے پاس ہے ہی کیا؟ دیو نے کہکا لگایا، تمہارے پاس تمہاری محبت ہے۔ اگر تم سچ میں پری سے محبت کرتے ہو تو اپنی جان دے دو۔ پری روتے ہوئے بولی، نہیں خرم، یہ جھوٹ ہے، اپنی جان مت دینا، یہ دھوکہ ہے۔ خرم نے پری کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، محبت جان سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کلہاڑی سینے پر رکھ دی۔ اسی لمحے پوری وادی میں روشنی ہو گئی۔ دیو چیخنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان میں اتنی ہمت، اتنی محبت؟
اچانک دیو راکھ میں بدل گیا، آزمائش ختم ہو گئی۔ پری نے روتے ہوئے خرم کو گلے لگا لیا، تم نے اپنی محبت اور قربانی سے دیو کا جادو توڑ دیا ہے، اب ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں۔ پری اور خرم اب شادی کر کے جنگل کے کنارے جھونپڑی میں رہنے لگے۔